اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سخی باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت کی پروردہ تھی، جنہوں نے ایک قصبہ کے موقع پر اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف تھی۔ یہ دونوں سخاوت فیاضی میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتی تھی۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو تھوڑا جمع کرتی تھی، یہاں تک کہ جب خاصی مقدار میں جمع ہو جاتا، زیادہ ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت ام زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں جایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھال منگوایا اور اسے درہموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے سے تھی۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا کہ ایک تار لاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کو لے کر آئی۔ حضرت ام زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آج آپ نے جو سارا مال تقسیم کیا، اگر اس میں تھوڑا رکھ لیتی تو شام کے افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کہنے سے کیا فائدہ ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، اس وقت میرے پاس کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس سے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لڑکی پرورش میں ضرب میں مبتلا کیا گیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں 70,000 کی مالکیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنے کرتے میں پیوند لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کاشف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے سچے موتیوں سے بھرا ہوا طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا، جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ فرماتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ خواب میں فرشتے نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ جب 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر ہوتے تھے تو تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کے لاتی تھی اور زخمی کو پانی پلاتی تھی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم، صداقت اور حدیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا افسا بہت قوی تھا،
جس وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ اکرام کے لیے بڑا مربع بن چکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتوی دینے کے اعتبار سے صحابہ اکرام سے بڑھ کر تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیث روایت کی شہادت حاصل کی، اور دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کی شہادت حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے نصیحت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے بعد فوراً ہی دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں سب سے چھوٹی تھی، مگر علم و فضل، زاہد و تقوی، سخاوت، شجاعت، عبادت میں، ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کر کے اب میں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے